میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ اصل ہدایت اور تربیت جو ملے گی اور عمل کی استعداد جو پیدا ہوگی وہ فرشتوں کی مجالست، ان کی صحبت اور ہمارے حلقوں میں ملائکہ کی شرکت ہو۔ اگر ہمارے حلقوں میں وہ حلقہ علم کا ہو یا ذکر کا ہو یا تعلیم کا ہو یا تزکیہ تبلیغ کا ہو، اگر ان حلقوں میں فرشتوں کی شرکت نہیں ہے اور فرشتوں کی مجالست نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جہاں لوگ حلقہ لگا کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے ان حلقوں کو آسمان تک اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سمجھتے تھے یہاں ان فرشتوں کے پروں میں رہنے سے، ان فرشتوں کے پروں میں رہنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح ہدایت کا نور دلوں میں اترتا ہے، اس طرح مرغی کے پروں میں انڈوں کے ہونے سے ان انڈوں کے اندر حیات پیدا ہوتی ہے، اس میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وضوئی بات ہے، یہ بڑے غم اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت دینی مجلسوں میں فرشتوں کو روکنے اور فرشتوں کو حاضر نہ ہونے اور فرشتوں کے ان مجلسوں پر نہ اترنے کے لیے ہر دینی مجلس کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح فرشتے ہماری مجلسوں میں، ہمارے درس اور تدریس میں، ہماری تعلیم اور تزکیے میں اور ہمارے تبلیغ اور اجتماعات میں فرشتے شریک نہ ہوں۔ میں بہت ضروری بات کروں، اس وقت سارے نظام میں یہ کوشش چل رہی ہے کہ فرشتے ہمارے حلقوں میں شریک نہ ہوں۔ میں بات میں بالکل یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے رواجی طریقوں نے فرشتوں کے نزول کو اور فرشتوں کی صحبت کو اور دینی مجلسوں میں فرشتوں کے شریک ہونے کو ہماری رواجی شکلوں نے روکا ہوا ہے۔ یہ پکی سکی بات ہے، لیکن احساس مردہ ہو چکا ہے۔ تعویلات کا ایسا دروازہ کھلا ہے جس نے ہر حرام کو حلال کر دیا۔ سوچیے آپ، جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے وحی لے کر آتے ہیں، لیکن گھر میں داخل نہیں ہو رہے۔ آپ باہر آئیے، کیا بات ہے جبرائیل، تم تو ہمارے یہاں آتے تھے، کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہ جی بات یہ ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہ تصویر گھر کے اندر نہیں ہے، وہ تصویر گھر کے دروازے پر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، جو اصل دروازے کا پردہ باہر کے حکم میں ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ گھر کا دروازے کا پردہ باہر کے حکم میں ہے، اس گھر کے دروازے کے پردے پر تصویریں بنی ہوئی تھی، گھوڑے کی تصویر، انسان کی نہیں۔ جبریل نے کہا جی میں اندر نہیں آ سکتا، ان تصویروں نے مجھے اندر آنے سے روکا ہوا ہے آپ کے گھر میں۔ سوچیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے، چابی بیت اللہ کی آپ کے ہاتھ میں ہے، سارا اختیار آپ کو ہے۔ آپ آ کر دروازے کی بیت اللہ کے دروازے پر دونوں چوکھٹوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے، آپ اندر داخل نہیں ہوئے۔ عمر نے کہا داخل ہو جائیے، آپ نے فرمایا عمر میں کیسے داخل ہو جاؤں ایسے گھر میں جس میں تصویریں ہوں، میں تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سوچیے، میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس میں تصویریں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو پھاڑا، صرف اس لیے کہ جبریل اندر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے، نہ جبریل آپ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے آپ ذرا غور کیجیے میں کیا بول رہا ہوں کہ جی آپ کے گھر میں تصویر ہے، بیت اللہ میں تصویریں تھیں، آپ اندر داخل نہیں ہوئے۔ عمر نے کہا تشریف رکھیے باہر، میں انتظام کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون لائے، گرم پانی لائے اور لا کر ساری تصویریں جو بیت اللہ کے اندر بنی ہوئی تھی ان سب کو مٹایا اور مٹا کر صاف کر کے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تشریف لائیے، تصویریں صاف ہو رہی۔ ہم یہ بات سوچتے ہیں، اتنے بیانات، اتنی تقریریں، اتنے مذاکرے، اتنی نشر و اشاعت، کوئی حد نہیں ہے، لیکن عمل کی استعداد نہیں ہے، عمل کی استعداد نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، آدمی کے اندر حرام سے بچنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے۔
جتنے نشر و اشاعت ہے اتنا ارتداد بھی زیادہ ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے صرف کہ عمل کی استعداد کے پیدا ہونے کے لیے اللہ نے جو ضابطہ بنایا تھا. آپ غور کیجئے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ اتنی زور سے بھیجا ہے معانقہ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری برداشت سے باہر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اندر ایک قوت پیدا کرنی ہے بات کو قبول کرنے کی. میں اس کا آپ کو مثال دے رہا ہوں. میرا عزیز دوستو، بزرگوں، ہماری مجالس میں موبائل کا استعمال اور تصویر کشی، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے جلسے، ہمارے اجتماعات، ہماری دینی مجلسیں فرشتوں کی شرکت سے محروم ہیں. اور اس میں احساس مردہ ہو گیا ہے اور لوگ تعویلیں کر کے اس حرام کام کے اندر ایسے مبتلا ہیں، یہ سمجھتے ہیں دینی اس لیے پھیلے گا. مجھے آپ کی اس رائے پر حیرت ہے. آپ سمجھتے ہیں ہم دین کے لیے کر رہے ہیں، آپ ساری حدیں پار کر گئے حرام کی، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں دینی فائدہ ہو رہا ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا یہ سب سے پہلی بات ہے. ہم اس بات کا دل سے عزم کریں کہ انشاءاللہ اس حرام کام سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ حرام کام تو تصویر کشی تو بازار میں نہیں ہو سکتی. آپ دینی مجلسوں کی میں یہ حرکت دینی مجلسوں میں کریں، یہ تو بازار میں بھی تصویر کشی حرام ہے. کسی انسان کی تصویر بنانا یہ قطعاً حرام ہے، اور فرمایا ہر طرح کا مصور جہنم میں جائے گا. آپ تعویل کر کے حدیث کو جھٹلائیں اور آپ تعویل کر کے حدیث کے مطلب کو بدلیں حرام کو حلال کرنے کے لیے، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. سوچیے آپ. ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک شخص آیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ نے یہ مسئلہ بتلایا ہے کہ جو آدمی تصویر بنا کر بیچے گا اس کی آمدنی حرام ہوگی. ابن عباس نے فرمایا بالکل یہی بات ہے. ابن عباس نے فرمایا یہی فتویٰ ہے کہ تصویر بیچنے والے کی آمدنی حرام ہے. اس آدمی وہ سن کے گھبرا گیا، سب پریشان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ابن عباس میں تو پریشان ہو گیا کیونکہ میں تو اس کے علاوہ کچھ اور جانتا نہیں ہوں. میرا تو مشغلہ یہی ہے، میں تو یہی فن سیکھا ہے. اب میں کیسے میں اپنے بچوں کو پالوں گا اور کیسے میں اپنی ضرورت پوری کروں گا. آپ کوئی گنجائش نکالیے. انہوں نے کہا کوئی گنجائش تصویر بنانے کی نہیں ہے. اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا تبھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ تصویر بنا کر بیچیں، اس سے اپنے بچوں کو پالیں. کوئی گنجائش نہیں. ہم نے ان سارے صحابہ کے اقوال کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا اس خیال سے کہ ہمیں اس سے دینی فائدہ ہو رہا ہے. تو میں نے عرض کیا یہ بنیادی بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دل سے اس بات کا عزم کریں کہ ہمیں اس حرام کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے کہ اصل چیز ہے عمل کی استعداد پیدا کرنا. عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے جب آدمی حرام سے اپنے آپ کو بچائے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ جب اللہ کے غیر کا تعصب دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی کے لیے ہر حرام کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے اور سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ دل کے رخ کو صحیح کیا جائے دنیا سے آخرت کی طرف، باطل سے حق کی طرف، اسباب سے اعمال کی طرف، اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف بندہ اپنے رخ کو بدلے. سب سے پہلی چیز ہے یہ توجیہ کہتے ہیں دل کے رخ کے صحیح ہونے کو. انبیاء علیہ السلام آ کر سب سے پہلے دل کے رخ کو صحیح کرتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کا پہلا کام ہے. وہ اللہ کے تعارف اور اس کی توحید کو سمجھا کر سب سے پہلے انسانوں کے دل کے رخ کو صحیح کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دل کا رخ بگڑا ہوا ہے. دل کے رخ کا بدلنا یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا غیر جگہ بنا لے. یہ دل کے رخ کا بدل جانا ہے. وہ زمین آسمان کی شکلوں کو اللہ کے ہر غیر کو اللہ سمجھتے تھے، اللہ کے ہر غیر کو اللہ سمجھتے تھے، اللہ کے ہر غیر کو معبود یقین کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا. میں آپ سے کیا عرض کروں، اس زمانے میں مسلمان کائنات کی ہر چیز کے تعارف میں لگا ہوا ہے. زمین میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، چاند سورج میں کیا ہے،
صنعتوں میں کیا ہے، لیکن اگر نہیں مسلمان تو اللہ کے تعارف پر مسلمان نہیں آتا ہے۔ حالانکہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی اور اس کی قدرت کو بیان کرو، تاکہ سب سے پہلے اللہ کے تعارف کے ذریعے دلوں میں سے اللہ کے غیر کا تاثر نہیں ہے۔ اس لیے کہ ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے، ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے۔ آدمی حق مارے گا اللہ کے غیر کے تاثر سے، چوری کرے گا اللہ کے غیر کے تاثر سے، حقوق پامال کرے گا اللہ کے غیر کے تاثر سے، فرائض ضائع کرے گا اللہ کے غیر کے تاثر سے۔ جب اس کے دل میں شکلوں کا تاثر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے فرائض ضائع ہوتے ہیں، اور فرائض نہیں ضائع ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی ضائع کرتا ہے۔ تو کیا ایک شخص کے دل میں اگر یہ بیٹھ گیا کہ میری کامیابی اس اسباب میں ہے، یتیموں کی زمین قبضہ کر سبب تیار کرے گا، یتیموں کی دکان قبضہ کر سبب اختیار کرے گا، یہ چرا کر سبب اختیار کرے گا، یہ خیانت کر کے سبب اختیار کرے گا، یہ اپنی تجارت میں جھوٹ بول کے سبب اختیار کرے گا، یہ سودی کاروبار کر کے سبب اختیار کرے گا۔ ان ساری دنیا کے حرام اور ساری جو ہے حقوق کے ضائع ہونے کا جو بنیادی سبب ہے، وہ سب سے بنیادی سبب اللہ کے غیر کا تاثر ہے۔ اللہ کے غیر کا تاثر ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب ایمان لا کر انہوں نے اپنی پچھلی زندگی کو غور کیا کہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس نعمت ایمان ہے۔ وہ اپنی پچھلی زندگی کو ہے بھائی کیا کھیل رہے تھے، وہ اپنی پچھلی زندگی کو غور کر کے سمجھتے تھے کہ اگر یہ ایمان نہ ہوتا تو ہماری دنیا بھی جہنم تھی، ہماری آنکھوں بھی جہنم تھا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی نعمت اور سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا دل میں تاثر پیدا ہو، اللہ کی ذات کا دل میں تاثر پیدا ہو۔ سب سے پہلا ایمان کا تقاضا یہ ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کر سب سے پہلے اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف غیب پر کراتے ہیں، اللہ کا تعارف غیب پر کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اس کے خود سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے، رحمان کیا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اس نے فرمایا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ جس چیز کی تصدیق اور جس کو سچا مانا جائے دیکھ کر اس کو ایمان نہیں کہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انبیاء علیہ السلام سے بھی ان کی قومیں یہ کہا کرتی تھی کہ آپ ہمیں غیبی نظام دکھلا دو، ہم مان لیں گے، جنت دکھلا دو، دوزخ دکھلا دو۔ نعوذ باللہ، بعض نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں اللہ کی زیارت کراؤ براہ راست، اللہ ہمیں دکھلا دو، ہم مان لیں گے۔ ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ کی زیارت کرائیے پہلے، پھر ہم باپ کی بات کا یقین کریں گے۔ میرے دوستو، ایمان بالغیب اسے کہتے ہیں کہ نبی کی بات پر یقین کر لیا جائے، نبی کے اعتماد پر، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ نبی کی بات کا یقین کیا جائے نبی کے اعتماد پر، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اس لیے نبی جو خبر لائیں گے وہ خبر حالات کے خلاف، ظاہر کے خلاف، مزاج کے خلاف، ماحول کے خلاف، نبی کی لائی ہوئی خبر وہ حالات اور ماحول کے خلاف ہوگی، بلکہ عقل کے خلاف ہوگی۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان بالغیب پر ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ جس سے انسان اپنی عقل کے خلاف اور اپنی سوچ کے خلاف اللہ تعالیٰ کی نبی کی لائی ہوئی خبر کو تسلیم کرے۔ میں مثال دیتا ہوں،
قرآن میں ہے کہ جہنم کی آگ بڑی سخت آگ ہے. 1000 سال جس کو دہکایا جائے، 1000 سال جس کو دہکایا جائے وہ سرخ ہو جائے، اگر 1000 سال دہکایا جائے وہ سفید ہو جائے، 1000 سال دہکایا جائے تو وہ سیاہ ہو جائے. آپ جہنم کی آگ کا اندازہ کریں. اللہ اکبر. ایک صحابی غالباً سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آگ جل رہی تھی اور وہ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے آگ کیا کہہ رہی ہے؟ تمہیں معلوم ہے آگ کیا بول رہی ہے؟ آگ کے جلنے میں لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز ہو رہی تھی. میں نے پوچھا تمہیں معلوم ہے آگ کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگے یہ آگ یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ میں داخل نہ کیجیے. یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. دنیا کی آگ چاہے وہ کسی بھی آگ ہو، بارود کی آگ ہو، پیٹرول کی آگ ہو، دنیا میں جو آگ سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے وہ آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ مجھے جہنم میں داخل نہ کیجیے، مجھ سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی. بتائیے تو صحیح، جس آگ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کو برداشت نہ کر سکے اسے کیا انسان برداشت کر لے؟ کہا کہ آگ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تو مجھے جہنم کی آگ میں داخل نہ کیجیے. سوچیے آپ، ایسی جہنم کی آگ ہے. خبر یہ دی نبی نے آ کر، سننا بہت مزے کی بات ہے، نبی نے آ کر یہ خبر دی کہ جہنم میں درخت ہے زقوم کا، جہنم کو کھلایا جائے گا. جہنم میں زقوم کا درخت ہے جو جہنمی کو کھلایا جائے گا. اللہ اکبر. اگر زقوم کے درخت کا ایک قطرہ زمین پر ٹپک جائے تو پوری زمین کے اندر سے گھاس درخت اگانے کی طاقت ختم ہو جائے. زقوم کے درخت میں اتنی تیزابیت ہے، اتنی تیزابیت زقوم کے درخت میں ہے، اگر ایک قطرہ زمین پر ٹپک جائے زقوم کا، جس کو جہنمی پیٹ بھر کر کھائیں گے. جی ہاں، جہنمی جس زقوم کو پیٹ بھر کر کھائیں گے، اگر اس کا ایک قطرہ ٹپک جائے زمین پر تو پوری زمین سے اگانے کی صلاحیت ختم ہو جائے. ایسی تیزابیت اس میں ہے جو جہنمی کو کھلایا جائے گا. جی ہاں، آپ نے خبر دی مجھے، تو آپ کو یہ بتانا ہے سب سے پہلے کہ ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں. ایمان بالغیب اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی عقل کو ایک طرف کر دیں. ایمان کا عقل کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ایمان کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان کا عقل پر کوئی مدار نہیں ہے. جس کا ایمان کا مدار عقل پر نہیں ہے، اللہ کی قسم شریعت کا مدار بھی عقل پر نہیں ہے. جو لوگ شریعت پہ اپنی عقل لگاتے ہیں وہ شریعت میں تحریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ والا حکم اس زمانے میں چلنے والا نہیں ہے، اللہ کا یہ والا حکم اس زمانے میں چلنے والا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم میں عقل لگا رہے ہیں. تمہیں بہت مزے کی بات آپ سے کروں، سوچنے کی بات ہے. جو آدمی شریعت میں عقل لگائے گا وہ شریعت کا انکار کرے گا. وہ آدمی شریعت کا انکار کر دے گا جو شریعت میں عقل لگائے گا. جس طرح کفار نے جہنم کی آگ کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی جہنم میں درخت بھی ہو آگ بھی ہو، یہ دونوں جمع کیسے ہوں گے؟ آگ درخت کو جلاتی ہے. یہ عقل کا تقاضا ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آگ درخت کو جلاتی ہے، اور آپ یہ کریں جہنم میں ایک درخت ہے. جہنم میں ایک درخت ہے. سوچیے آپ. کفار نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں درخت ہے. آپ اس کی آگ سے ہمیں ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں درخت ہے. ہم جہنم کی آگ کا انکار کرتے ہیں کیونکہ آگ اور درخت جمع نہیں ہو سکتے، آگ اور لکڑی جمع نہیں ہو سکتی. یہ انہوں نے کہا.
تو میں نے عرض کیا کہ شریعت میں عقل لگانا یا نبی کی خبر پر عقل لگانا یہ نبی کی بات سے انکار کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے، عجیب بات لکھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ شریعت حاکم ہے اور عقل محکوم ہے. عقل اس طرح تابع ہے شریعت کے اس طرح رعایا حاکم کے تابع ہوتی ہے. کیا عقل محکوم ہے، شریعت حاکم ہے. عقل کو شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے. اگر آپ شریعت میں عقل لگائیں گے تو آپ شریعت کے احکام کا انکار کریں گے. آپ کہیں گے یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے، یہ ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عقل پر ایمان لائے ہیں، آپ نبی کی خبر ایمان نہیں لائے. صاف صاف بات. اسے میرے دوست میں نے عرض کیا کہ ساری قومیں، قوم فرعون ہو، قوم شعیب ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، یہ ساری قومیں وہ کائنات کی شکلوں سے کامیابی کا یقین اور کائنات کی شکلوں کو معبود یقین کیے ہوئے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے سبق سکھلایا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. سب سے پہلے سبق سکھلایا لا الہ الا اللہ کے ذریعے، اس کی دعوت کے ذریعے اللہ کے ماں سوا کو دلوں سے نکالنے کا حکم دیا کہ اللہ کے غیر کو دلوں سے نکالنے. سب سے پہلا حکم لا الہ الا اللہ. سب سے پہلا کلمہ جو سارے انبیاء کے درمیان مشترک ہے. شریعتیں انبیاء کی مختلف ہیں لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ سارے انبیاء کا مشترک کلمہ ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہ ہم نے جو نبی بھیجا ہے ہم نے سب سے پہلے اس کو اس کی وحی کی ہے کہ وہ جا کر قوم میں اللہ کا تعارف کروائے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ مسلمان میں بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے. اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں تک خود پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. یہ قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچائیں گے اللہ ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیں گے. یہی تو وجہ تھی صحابہ کرام جو دین کے پیغام کو لے کر گئے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، بڑی بڑی حکومتوں کے پاس. اس دین کے پیغام کو لے کر پھرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے بڑی بڑی حکومتوں کا اور بڑی بڑی سلطنتوں کا ان کا تاثر دلوں سے نکال دیا تھا. وہ بادشاہوں سے ایسے بات کرتے تھے جیسے کسی فقیر سے کی جاتی ہے. وہ بادشاہوں سے ایسے بات کرتے کسی غلام سے بات کی جاتی ہے. کیونکہ دین کا اللہ کی توحید کا پیغام لے کر پھرنا قرآن صاحب کا ہے کہ اگر تم اللہ کی توحید کو بیان کرو، اگر تم اللہ کی توحید کو بیان کرو تو اللہ کا ان کے وجود کا انکار کرنے والوں کے دل اتنا سکڑ جائیں گے، اتنے سمٹ جائیں گے، اتنے دب جائیں گے. کیا یہ تو قرآن نے صاف کہا ہے. یہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ جو اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا بیان کرنا اللہ کو نہ ماننے والوں کے دلوں کے اندر تنگی پیدا کرتا ہے. تم اللہ کے غیر کا ذکر کرو، تم اللہ کے غیر کا ذکر کرو تو خوش ہوں گے، ساری قومیں خوش ہوں گی. میں آپ کو اس کی مثال پیش کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تلک الغرانی قل علا فإن شفاعتهن لترتجى. یہ جملہ آپ کی زبان پر جاری ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو شکلیں بنائی ہوئی ہیں، یہ پانی دینے کی شکل ہے، یہ ہوا دینے کی شکل ہے، یہ قرضہ ادا کرنے کی شکل ہے، یہ اولاد دینے کی شکل ہے، یہ رزق دینے کی شکل ہے، یہ بیمار کو ٹھیک کرنے کی شکل ہے. تم نے جتنی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، ادھر دیکھو، کھیلو مت. تم نے جتنی شکلیں بنائی ہوئی ہیں ان شکلوں پر تم نے کام تقسیم کیے ہوئے. میں آپ سے کیا عرض کروں؟ میں
میں تو اپنے دل کی بات آپ سے کرنے آیا ہوں، میں آپ سے کیا عرض کروں. جس طرح کفار نے زمانے کفر میں بتوں پر کام تقسیم کیے ہوئے تھے، ان کے دل کا یقین یہ تھا کہ ان سے یہ کام ہوگا، آج مسلمان نے اپنے یقین کی خرابی سے اپنے وہ سارے کام اسباب پر تقسیم کیے ہوئے. آپ اس بات پر اشکال ہوگا کہ مسلمان تو سبب کو بت کا درجہ نہیں دیتا، یہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان تو سبب کو بت کا درجہ نہیں دیتا، یہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ جسے کہتے ہیں بت، جسے کہتے ہیں بت کسے کہتے ہیں؟ آپ اللہ کو چھوڑ کر بت کے سامنے جھک جائیں، اس کو بت کی پوجا، بت کی عبادت کہتے ہیں. آپ نماز کو چھوڑ کر دکان کے آگے جھک جائیں، بتائیے تو صحیح آپ کی دکان کی حیثیت بت کی نہیں ہے تو کس کی؟ آپ بتائیے، آپ خود فیصلے کی. آپ سے کہا تھا اذان ہو گئی، نماز کے لیے آ جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کر لو، آپ نے دکان کے لیے نماز کو چھوڑا ہے. آپ بتائیے کہ آپ کا جھکاؤ دکان کی طرف ہے یا اللہ کی طرف ہے؟ بتائیے. میں حضرت کے بیان سے مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑی عجیب و غریب مثال ہے. فرمایا اگر کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ یہ جو بت کھڑا ہوا ہے سونے کا بنا ہوا پورا، اس سے کچھ ہوگا؟ مسلمان کہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت کے بیان سے میں جملہ نقل کر رہا ہوں. اگر کوئی سونے کا بت کھڑا کر دیا جائے بنا کر، اور مسلمان سے سارے مسلمانوں کو جمع کر کے پوچھا جائے کہ اس سونے کے بت سے کچھ ہوتا ہے، یہ سب کہیں کچھ نہیں ہوتا. اور اگر اس کی ایک انگلی توڑ کر صرف سونے کی ایک چھوٹی والی انگلی کاٹ کر اس کی اگر کسی مسلمان کو دی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ کیا اس سے کچھ ہو جائے گا، تو اگر اس سے تو میری بیٹی کی پوری شادی ہو جائے گی، ولیمہ ہو جائے گا، زیور بن جائے گا، اس سے تو سارا جہیز تیار ہو جائے گا. آپ سوچیے تو صحیح. حضرت بیان میں سوال کر رہے ہیں کہ جب تو کل کا انکار کر کے آیا تھا، جس پر ایمان کیوں لے آیا؟ کیا عجیب بات ہے. سوچیے، وہاں کل کا انکار کیا ہے کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہوتا. وہاں اس کی ایک انگلی توڑ کر اگر دے دی جائے کسی مسلمان کو، تو وہ یہ کہے گا کہ اس سونے کے اتنے حصے سے تو میرے بات ہے. میں آپ کو یہ یاد آیا محمود غزنوی سے، بہت مزید بات ہے، محمود غزنوی سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ جو بت ہے اس کو چھوڑیے، اس کو نہ توڑیے، اور آپ چاہیں تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں اس کے وزن کے برابر ہم آپ کو سونا دینے کو تیار ہیں. ہم آپ کو اس کے وزن کے برابر ہم آپ کو سونا دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو توڑیے مت. آپ ہمیں بھیج دیجیے، ہم آپ کو اس کے وزن کے برابر آپ کو سونا دیں گے. اتنا وزنی تھا وہ بت، اتنا وزنی تھا کہ اس کا وزن کیا گیا تو اس سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں تھی. محمود غزنوی سے کہا گیا کہ آپ اسے بس توڑیے، آپ اس کو تولیے، جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا ہم آپ کو دیتے ہیں. اور ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ اتنا سونا مل جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، اگر اتنا سونا ملتا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، جس نے کیا رہے. یہ محمود غزنوی انہوں نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے. تم نے کہا ہاں بہت اچھا ہے، اتنا مال ملے گا. مسعود غازی مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے. مسعود غازی نے یہ کہا محمود غزنوی سے کہ آپ کو اتنا سونا تو مل جائے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ کے یہاں آپ کے صحیفے میں یہ لکھا جائے گا کہ جو بت شکن تھے وہ بت کے تاجر، بت کے خریدار بن گئے. یہ مسعود غازی نے یہ مشورہ دیا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے کہا جائے گا کہ یہ آدمی بتوں کا تاجر ہے، بت خریدتا ہے. اس پر کہا کہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ آپ اس کو سونے کے بھاؤ بیچے، اس کو گنجائش توڑی. لکھا ہے تاریخ میں کہ اس کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے اتنے جواہرات اور اتنا قیمتی مال نکلا اس کے اندر سے کہ اس سارے مال کی اس کے وزن کے سونے کے برابر آدھی بھی قیمت نہیں بنتی، آدھی بھی نہیں بنتی. 1/4 قیمت شاید بن جاتی ہو اس کی، جتنا اس کے بیت کے اندر سے. میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت
قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب صرف اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کو بولا جاتا ہے، جب اس کی وحدانیت کی دعوت دی جاتی ہے، دین کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں وہ بالکل بے حیثیت اور بے جان اور بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اور جب اس کے غیر کی بڑائی بولی جاتی ہے تو اس کی ذات کا انکار کرنے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا، تلک الغرانیق العلا وین شفاعت ترتجا، کہ بھائی ان کی سفارش سے آخرت میں امید کی جا سکتی ہے نجات کی۔ سب خوش ہو گئے، سب نے کعبہ ہوا، آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو ہماری بات مان لی ہے اور اب تو ہمیں آپس میں اتفاق ہو گیا ہے اور تو سارے جھگڑے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ ہمیں آپ سے بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کفر کو راضی کرنے کے لیے، اگر آپ کفر کو راضی کرنے کے لیے، اگرچہ آپ کا ارادہ دل سے نہ ہو، اگر آپ کفر کو راضی کرنے کے لیے کفر کی تعریف کر دیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر دیں، کفر کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ کہتے ہیں جی کیا کریں، مجبوری ہے، حالات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ لینے کا شوق تھا، کیونکہ یہ بیت اللہ کے جو ہے ایک رکن میں ملتزم کے ساتھ یہ حجر اسود کا یہ لگا ہوا ہے، اس کو حجر اسود اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارے پتھروں کا سردار ہے، دنیا اور آخرت، جنت سے لے کر دنیا تک جتنے بھی پتھر ہیں ان سب کا یہ سردار ہے، اس کی اس لیے اسود کہتے ہیں، یعنی اسود کہتے ہیں کہ کالا ہے، اس لیے اسود کہتے ہیں کہ یہ سردار ہے، یہ سردار ہے سارے پتھروں کا، سارے جواہرات، دنیا میں جو بھی قیمتی قیمتی پتھر ہو سکتا ہے یہ اس کا سردار ہے، اس سے بڑا، اس سے قیمتی، اس سے زیادہ اعلیٰ کوئی پتھر نہیں۔ انسانوں کے گناہوں سے، حائضہ عورتوں کے چھونے سے یہ سیاہ ہو گیا، ورنہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں اس کا بوسہ لیتے تھے، کفار نے آپ کو روکا، یہ کہا ہم آپ کو حضرت کا بوسہ نہیں لینے دیں گے، ہم آپ کو اس کا بوسہ نہیں لینے دیں گے۔ آپ کی چاہت، بہت مزے کی بات ہے، میں اس واقعے سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں اس واقعے سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ باطل آپ سے یہ نہیں کہے گا آپ نماز مت پڑھیں، آپ روزہ مت رکھیں، آپ زکوٰۃ مت دیں، آپ حج مت کریں۔ باطل آپ سے کہے گا کہ دیکھو یہ والی جو سنت ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ آج میں کہتا ہوں جاہل اور گدھا ہے وہ شخص، اگرچہ وہ علم رکھتا ہو، اگر اس کے دل میں کسی سنت کے بارے میں ذرہ برابر بھی یہ خیال آ جائے کہ اس سنت کا یہ موقع نہیں ہے یا اس سنت کا یہ والا زمانہ نہیں ہے، ایسا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل سمجھتا ہے۔ جو لوگوں نے لکھا میں عرض کر رہا ہوں، ایسا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل سمجھتا ہے جس کا خیال یہ ہو کہ یہ والی سنت اس زمانے میں نہیں چلے گی، یہ اس زمانے کی سنت ہے۔ رضا میں نے لکھا ہے کہ جو شخص اسلام میں کوئی نیا طریقہ اور نئی کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، وہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ سمجھتا ہے یا اس کا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کا دین ناقص تھا، میں دین کامل کر رہا ہوں۔ میں آپ سے بہت ہی اس واقعے میں بہت ساری چیزیں مجھے عرض کرتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو نماز سے نہیں روک رہے ہیں، آپ کو زکوٰۃ سے نہیں روک رہے ہیں، آپ کو حج سے نہیں روک رہے ہیں، آپ کو ہم صرف ایک سنت سے روک رہے ہیں۔ کیا سنت؟ حجر اسود کا بوسہ لینا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر حجر اسود کا بوسہ لیا جائے کہ ہاں سنت ہے، لینا چاہیے، اس نے کہا یہ اگر بھیڑ زیادہ ہو تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اگر مگر کو یمن پھینک دے، ہمارے یہاں شریعت میں اگر مگر نہیں چلتی، ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ کوشش کر کے اس کا بوسہ لینا ہے، اس لیے کہ سنت ہے، بس ہم تو سنت کو جانتے ہیں، اگر مگر ہمارے یہاں نہیں ہوتی، آپ اگر مگر کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سنت سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جی اگر مگر کو، فرمایا اگر مگر کو یمن پھینک، اگر مگر کو یمن، اس نے سوال یہ کر دیا کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو یا اس کا بوسہ لینا مشکل ہو رہا تو کیا کریں؟ اگر مگر کا یمن پھینک، ہم اگر مگر نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ حجر کا بوسہ لینا سنت ہے۔ فرماتے تھے کہ تم سے باطل سب سے پہلے سنت چھڑوائے گا، سب سے پہلے سنت چھڑوائے گا۔ تم یہ کہو گے کہ
کہ یہ سنت ہے، اس کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنیے آپ، حالانکہ سنتوں کا نظام ایسا ہے کہ جو آدمی استنجے کی سنت کے طریقے کو ہلکا سمجھتا ہے وہ نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، اور جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ سننے میں کیا بول رہا؟ جو آدمی استنجے میں سنت کے طریقے کو ہلکا سمجھ رہا ہے، سب لکھا ہے علماء نے کہ منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی موٹی چیزیں کیوں چھیڑتے ہیں، بڑے بڑے کام کریں، ادھر کفار مقابلے پر آ رہے ہیں، ادھر جنگیں ہو رہی ہیں، ادھر معرکے ہو رہے ہیں، ادھر یہ مسئلہ ہے، ادھر وہ مسئلہ ہے۔ اور پھر رہی بات، بھائی آپ نماز کی بات کریں، آپ روزے کی بات کریں، آپ یہ کیا اس والے ہاتھ سے استنجا کرو، اس والے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، یہ کیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود جو ہے تنگی پیدا کرنا زندگی میں، زندگی کھلی ہونی چاہیے۔ آج کل کے مسلمانوں کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ سنتوں سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بعض لوگ بیچارے ایسے بھی جاہل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو کسی مخصوص لباس کا پابند کرنا یہ اسلام میں عصبیت ہے۔ یہ اسلام کی عصبیت نہیں ہے، یہ اسلام کی غیرت ہے۔ اسلام کی غیرت ہے، میری بات آپ سمجھو، سنیں گے، یہ اسلام کی غیرت ہے، عصبیت نہیں ہے۔ وہ تو پاگل ہے، جاہل ہے جو سمجھتا ہو کہ مسلمان کو کسی لباس کا پابند کرنا یہ اسلام کے اندر تنگی پیدا کرنا، یہ تنگی پیدا کرنا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ اسلام کی غیرت ہے۔ اسلام میں لباس کے طرز کی قید، اسلام میں لباس کی طرز کی جو قید ہے، میں بہت ضروری عمل کر رہا ہوں۔ میں تو بہتر آپ سے کہتا ہوں، جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی کی طرف، اللہ سے دشمنی کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں، بالکل یقینی بات ہے، عجیب بات لکھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص اگر یہ کہتا ہے مجھے یہ والا لباس پسند ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے مجھے یہ والا لباس پسند ہے، تو ایسا مسلمان نبی کے ساتھ غدار ہے۔ ایسا مسلمان غدار ہے، آپ سے بالکل میں بے حجاب بے تکلف آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو مسلمان پینٹ پہنتے ہیں وہ نبی کے ساتھ غدار ہیں۔ آپ کو تو کسی نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ یہ تنگی پیدا کر رہے ہیں، اور میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں میں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ نبی کے ساتھ غدار ہیں۔ کیوں؟ ایسے کوئی خیالی بات نہیں ہے، کیونکہ دین کی سطح گرتے گرتے یہاں آ گئی ہے کہ ایک مسلمان کو پہچاننا مشکل ہے۔ آپ اس کی خطرہ دے کر کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان، کسی حادثے میں، کسی زلزلے میں، کسی ٹرین ٹکرا جائے کہیں، تو مسلمانوں کی لاشوں کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو اسلام میں باندھ دیا ہے، جی اسلام کو آپ نے فرض باندھ دیا ہے کہ یہ اسلام ہے۔ اور میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ پینٹ پہنتے ہیں تو آپ نبی کے ساتھ کیا ہیں؟ غدار ہیں، وفادار ہیں، غدار ہیں، پکے پکے۔ اس کی مثال دی ہے علماء نے، بڑی اچھی مثال دی ہے، اور پڑھا کرو۔ مولانا ادریس صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ، ان کی وہ ایسی بنیادی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان اس کتاب کا مطالعہ نہیں کرے گا وہ یہود و نصارہ کا مطالعہ کرے گا۔ وہ لکھتے ہیں عجیب بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو قومیں ہیں، دو ملک ہیں، دونوں آپس میں لڑائی ہے، ممالک لڑائی ہوا کرتی ہے، کہیں دفاعی لڑائی ہے، کہیں اپنی حدود کی حفاظت کی لڑائی ہے، جی ہاں، کہیں کسی کو کچلنے کی لڑائی ہے۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کہیں کسی کی طاقت کو توڑنے کی لڑائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو ملک آپس میں اگر اختلاف کرتے ہیں، لڑائی ہے ان کی، تو آپس کی دونوں کی لڑائی ہے۔ اگر اس ملک کا فوج کا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اس والے ملک کی فوجی کا لباس پسند ہے، تو بتائیے کیا اس کا ملک اس کو اجازت دے گا؟ عجیب و غریب بات۔ اگر اس ملک کا فوجی یہ کہتا ہے مجھے اس ملک کی فوج کا، جو ہمارا مخالف ملک ہے، مجھے اس کی فوج کا لباس پسند ہے، تو بتائیے کیا اس ملک کی فوج اپنے فوجی کو دوسرے اپنے مخالف ملک کی فوجی کا لباس پہننے کی اجازت دے گی کہ بھائی کوئی بات نہیں، آپ کو اس کا شوق ہے، آپ یہ پہنیے، آپ یہ پہنیے، آپ کو پہنیے، آپ کہتے ہیں کیا بات ہے؟
وہ کہے گی آپ غدار ہیں نکل جائیے ہمارے ملک سے، یا آپ غدار ہیں آپ فوج سے نکل جائیے۔ بتائیے تو صحیح، میں حیران ہوں کہ مسلمان غیروں کی شکل بنا کر اپنے آپ کو نبی کی امت میں سمجھتا ہے، اور اس ملک کی فوج اپنے ایک فوجی کے لباس کے بدلنے پر اس کو اپنی فوج سے نکال دیتی ہے کہ آپ نکل جائیے یہاں سے۔ بتائیے، آپ سوچیے، آپ بڑے عقل مند ہیں اور آپ سمجھتے ہیں بڑی ترقی کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ہم نے اسلام کو آسان کیا ہے، آپ نے اسلام کو برباد کیا ہے۔ آپ اسلام کو آسان نہیں کرتے، آپ اسلام کے دشمن ہیں۔ مسلمان کی امتیازی شان یہی اسلام کی بقا ہے، اسلام کی بقا اسی جگہ مسلمان کی امتیازی شان ظاہر ہو۔ قرآن نے کہا ہے کہ تم مسلمان تقوی کے بغیر نظر نہیں آ سکتے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تمہاری پہچان، تمہاری امتیازی شان جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اتباع سنت سے ہے۔ اگر اتباع سنت اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کو یہ دیکھ کر یہودی سمجھا جائے گا، نصرانی سمجھا جائے گا۔ آپ یہ کہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اس پر فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے ظاہر سے اگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہو تو ہم تم پر اعتماد کریں گے، تمہیں قریب کریں گے، تمہیں اپنا سمجھیں گے، اگرچہ تمہارا تنہائی اللہ کے ساتھ کیسی ہے تم جانو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جی آپ کو نہیں معلوم میں تہجد پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، فرمایا اس بار اللہ کا معاملہ ہے، تم جانو تو اللہ جانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ لینے سے روکا، سنیے آپ کو بوسہ نہیں کرتا، آپ کی چاہت، یہ ایک ایسا عجیب و غریب قصہ ہے جس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم ان کی ایک بات مان لیں، اپنی ایک بات منوا لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دنیا والوں کے ساتھ دین پر معاملہ کر لیا۔ ایک بات آپ نہیں مان لیں، ایک بات آپ کو مان لیں۔ جی حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ مصلحت نہیں ہے، یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے۔ چلیے آپ مسابقہ کیجئے، میں آپ کی کچھ باتیں مان لیتا ہوں، میری کچھ باتیں مان لیں، چلیے ہم دین پر معاملہ کر لیتے ہیں۔ یہاں مسلمان پہنچا ہے اب کہ وہ دین پر غیروں کے ساتھ مصالحت کر رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال آیا کہ اگر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اجازت دے دیں گے حدیث کا بوسہ لینے کی، مگر ہماری ایک شرط ہے، یا پہلے روکیں گے پھر اپنا ایک مطالبہ کریں گے۔ ہماری ایک شرط ہے کہ آپ جب طواف کیا کریں تو جو ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ میں، آپ ان بتوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان بتوں کو آگے جھکتے ہوئے جایا کریں۔ یہ ہماری بات، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور یہ مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے رب کو چھوڑ دیں، نہیں، اپنے رب کو آپ باقی رکھیے، آپ اپنی عبادت کیجیے، پھر رب کو باقی رکھیے، مگر جو ہمارے ارباب ہیں، جو ہمارے معبود ہیں، آپ ان سے بھی تعلق ثابت کیجیے تاکہ ہمارے آپ کے درمیان محبت پیدا ہو، ہمارے آپ کے درمیان تعلقات اچھے ہو جائیں، ہمارے آپ کے درمیان سے دوری ختم ہو جائے۔ جی ہاں، صاف میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ ان کا مقصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال آ کے گزر گیا کہ اگر صرف دکھلانے کے لیے نہ خوش کر دیا جائے، اور یہ مجھے بیت اللہ کا یہ ہے فجر کا بوسہ لینے دیں، اگر میں صرف دکھانے کے لیے ذرا سا اشارہ کر دوں تو کیا حرج ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا جواب میں سنیے، اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، نبی جی اگر ہم آپ کو آپ کے ایمان پر ثابت قدم نہ رکھتے، اس سے ہمارا فضل ہے کہ ہم نے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھا، اگر ہم آپ کو ایمان پر ثابت قدم نہ رکھتے تو نبی جی بالفرض ہو سکتا تھا کہ آپ ان کے مطالبے پر صرف دکھلاوے کے طور پر بغیر دل کے ارادے کے ہلکا سا جھک جاتے، اگر آپ تھوڑا سا بھی جھک جاتے ان کی بات کی طرف، تو اللہ فرما رہے ہیں اب آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ ہم نے اس بات ساری بات اس لیے عرض کی ہے کہ مسلمان معاشرے میں یا معاملات میں یا کھانے کمانے میں یا بیاہ شادیوں میں یا شکل اور لباس میں غیروں کی طرف جب جھکتا ہے جب اس کے دل سے اللہ کا تاثر ختم ہو جاتا ہے، جب اس کے دل سے اللہ کا تاثر ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے چار و ناچار اس سے جھکنا پڑتا ہے غیروں کے سامنے، کیونکہ اس کی طرف جھکنے کا حکم تھا، اس کی طرف جھکا نہیں، اب اس کا طبیعت کا میلان غیروں کی طرف ہو، اس لیے ہم عرض کرتے ہیں ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو خود بیان کرے اور اس کے لیے وہ فارغ کرے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، آپ ابھی کفر سے نکلے ہیں۔ بتائیے آپ جو چوزہ انڈے سے نکلا ہو
کیا اس کو غذا کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی تقویت کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک عرصہ یہ چوزا اپنی مرغی کے پروں کے ماں کے پروں کے اندر رہتا ہے کہ ابھی اتنا کمزور ہے کہ صرف اس کا انڈے سے نکل آنا، اس کی حیات باقی نہیں رہے گی اگر اس کو مرغی کی سیک نہ ملی، اگر اس کو غذا نہ دی گئی۔ میں تو بالکل واضح کرتا ہوں، ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں کہتا ہوں اس کا مسلمان ہونا اس کے کفر سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ارتداد کیوں ہے؟ کیا وجہ ارتداد؟ مسلمانوں میں ارتداد کیوں ہے؟ کیا وجہ ارتداد کی؟ ارتداد کی صرف واحد وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان میں دین کا داعی نہیں ہوگا وہ مسلمان باطل کا مدعو ہوگا، جو باطل کا مدعو ہوگا مرتد ہو جائے گا۔ صاف صاف جو مسلمان اپنے ایمان کی غذا نہیں لے گا، آپ دیکھ لیجیے انسان اگر غذا نہ لے اس کا بدن کمزور ہوتے 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 یہاں پہنچ جائے گا کہ اس کی موت قریب آ جائے گی، اس کو اس کا ضعف، جسم کا ضعف اسے موت تک پہنچا دے گا۔ اصولی بات سب جانتے ہیں۔ اس لیے ایمان کو غذا دینا، اور یہ ایمان جو غذا ملتی ہے ایمان کو وہ مجاہد مشقت کس سے غذا ملتی ہے ایمان کو؟ الایمان یتغذا، صاف فرمایا کہ ایمان کو جو غذا ملتی ہے وہ مشقت سے غذا ملتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ وہ ایمان بالغیب لے کر آئے ہیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل کچھ بھی کہے، آپ کو نبی کی بات کو تسلیم کرنا ہوگا نبی کے اعتماد پر۔ عقل انکار کرے گی، عقل انکار کرے گی، نبی خبر دیں گے۔ میری سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام باہر کے بڑے بڑے ملکوں میں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے جا کر متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کا یقین غیب پر تھا۔ میں ایمان بالغیب کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ عقل اور خبر، نظر اور خبر، نظر عقل کے ساتھ ہے، اور خبر یہ خبر غیبی ہے، خبر نبی کے ساتھ ہے۔ عقل نظر امتی کے ساتھ ہے اور خبر نبی کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ اس میں ایمان والوں کا امتحان تھا کہ دیکھیں ایمان والے اس خبر پر ان کے ایمان کا کیا حال ہوتا ہے، بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے، انکار کرتے ہیں یا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ نے امتحان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفر کرایا معراج کا، یہ ایمان کے سیکھنے کے لیے اور ایمان بالغیب کے لیے ایک بہت بنیادی سبق ہے، بنیادی مثال ہے۔ ورنہ میں کہتا ہوں آپ سے اگر کوئی یہودی یا کوئی غیر مسلم کوشش کر کے چاند تک پہنچ جائے تو مسلمان ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، مسلمان یہ کہیں گے ہم نے کچھ کوشش نہ کی ورنہ ہم بھی آج ان کی طرح اوپر ہوتے اور ہمیں بھی عزت ملتی اور ہم بھی چاند پر جانے میں پہل کرتے۔ آپ سوچیے تو صحیح، غور تو کریں۔ آپ جس چاند کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے اشارے سے کاٹ کر دکھلا رہے ہیں، آپ اس چاند پر جانے کی تمنا کر رہے ہیں۔ آپ سوچیے آج اگر باطل ترقی کر لے اور آپ یہ کہیں کہ کاش یہ کام ہم کرتے، سوچیے جس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے اشارے سے، یہ نماز کا اشارہ نہیں ہے، یہ ایک عبادت سے بعد اشارہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس دن کا آپ کا اشارہ ایسا قوی تھا، اگر آپ اس دن اشارہ کرنے میں آسمان کا ارادہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ آسمان کو پھاڑ دیتے۔ آپ تو چاند کی بات کر رہی ہے یہاں۔ اگر اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر لیتے آسمان کے پھاڑنے کا تو آسمان پھٹ جاتا، اتنی قوت اس دن آپ کے اشارے میں تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا، اور یہ اس لیے ہوا کہ ہم دیکھیں کہ کون آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے، کون انکار کرتا ہے۔ سفر ہوا بیت اللہ سے بیت المقدس کا، 1 مہینے کی مسافت زمین کی، لامحدود مسافت آسمانوں کی، 50,000 سال کی مسافت ہے، اور یہ مسافت جبرائیل کی ہے۔ آپ کے مسافت سے کتنے آگے اس کے کسی کو خبر نہیں ہے۔ آپ کی واپسی ہوئی، 1 مہینے کا سفر زمین کا، 50,000 سال کا سفر آسمانوں کا، اور آپ کی واپسی ہوئی اسی رات میں آپ واپس بھی آ گئے، اور صرف آسمان کو چھو کر واپس نہیں آ گئے بلکہ جنت، دوزخ، اعمال کا، اجر بدعملیوں کا کی سزا، ساری تفصیلی سیر ہوئی آسمانوں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اسی رات واپس آ گئے، اسی رات نہیں واپس آ گئے، میں کہتا ہوں اسی منٹ واپس آ گئے۔ آپ کے بدن کی گرمی سے بستر میں جو حرارت تھی وہ ابھی تک باقی تھی کہ آپ کی واپسی ہو گئی۔ سوچیے، ایک آدمی بستر پہ لیٹتا ہے تو اس کے بدن کی حرارت سے بستر گرم، آپ سردی میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی دیر، اگر آپ استنجے کے لیے اٹھ کر جائیں بستر سے آ کر دوبارہ لیٹیں، اتنی دیر میں آپ کا بستر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن آپ کی واپسی ہوئی اور آپ کا بستر اس وقت تک گرم تھا۔ آپ نے صبح اٹھتے ہی اس رات کے سفر کی خبر ابو جہل کو دی۔ پہلے ابو جہل جیسے انکار کرنے والا، آج کل لوگ یہ کہتے ہیں بھائی وہ بات کرو جو سمجھ میں آ سکے، ایسی بات کرنے سے کیا فائدہ ہے جس کی صلاحیت امت میں نہ ہو، بتائیے تو صحیح۔ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ رب ہونے کے دعویٰ کرنے والے فرعون کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا، یہ میری امت کا فرعون ہے ابو جہل۔ آپ نے سفر معراج کی خبر ابو بکر و عمر کو نہیں دی کہ بھئی یہ ان کو بتانی چاہیے جو ہماری بات مانتے ہیں، یہ تو یقین بھی کریں گے، ابو جہل کیا یقین کرے گا۔ آپ نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل نے پوچھا محمد کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ آپ نے فرمایا کہ رات میرا سفر ہوا ہے۔ لوگ دوڑے کہ ابو صدیق کے پاس گئے، جا کر کہا آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھی کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں سب کو یقین تھا کہ ابو بکر انکار کر دیں گے، یہ کہیں گے بھائی میں کیا کروں، وہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں، ہم آج سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں تو مان لو، کیا کریں مجبوری ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا کیا بات کر رہے تم، یہ تو بہت معمولی سفر ہے جو آپ کا رات میں ہو گیا اور تم اس کی مجھ سے تصدیق کرانے آئے ہو، میں تو اس سے آگے کی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، جاؤ۔ سوچیا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اگر ایسی ناممکن بات پیش آتی ہے جس کو ساری دنیا کی عقلیں انکار کر دیں، تو میں کہتا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم استنجے میں سنت کے طریقہ بتلا رہے ہیں تو اس خبر میں اور اس خبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ والی سنت نہیں چلے گی، آپ سفر معراج کو سامنے رکھ کر ایک بیت الخلاء کی سنت کے طریقے پر آپ غور کیجئے، آپ میری بات آپ سے غور کیجئے میں کیا بول رہا ہوں۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے اور باطل خیال ہے کہ وہ تو ایک ناممکن سی چیز تھی، نبی خبر دے رہے ہیں تو یقین کر لینا چاہیے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس والے ہاتھ سے استنجا کرو تو یہ کوئی ایسی زیادہ اہم چیز نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نبی کی بات پر ایمان لائے، بات پر ایمان نہیں لائے۔ سوچیے، آپ لوگ دوڑ کے گئے، جا کر کہا کہ ابو بکر تمہیں خبر ہے تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ہاں جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں یقین ہے اس کا، تمہیں شک ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر یہ خواب ہوتا تو کفار اس کے انکار نہ کرتے۔ بعض جاہلوں نے کہہ دیا کہ یہ تو خواب تھا۔ ارے ایک آدمی خواب میں اگر دیکھ رہا ہے کہ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور آنکھ کھلتے ہوئے ہندوستان میں ہے تو عقل تو اس کی بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ اگر آپ غور کریں، اگر یہ خواب ہوتا تو کفار کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اس کے انکار کرتے؟ آپ کا سفر معراج بدن کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت عائشہ سے نے پوچھا آپ سے کہ حضرت بتائیے تو صحیح، آپ پر سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے؟ آپ نے حضرت عائشہ سے طائف کا ذکر نہیں کیا اس روایت، کیونکہ طائف کی جو اذیت ہے جسمانی ہے، معراج کے سفر کا انکار یہ قلبی تکلیف ہے۔ سنیے میں کیا بولا، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں اور وہ واقعات بیان نہیں کرے گا جس کا لوگ انکار کرتے ہیں تو مسلمان اس اذیت سے محروم ہو جائے گا جو اذیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے۔ سمجھے میں کچھ بول رہا ہوں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ واقعات ان کی اب ضرورت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان واقعات کو ہی اڑا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کے واقعات ہیں۔ سوچیے، آپ اگر ان واقعات کو اس زمانے میں بیان نہیں کریں گے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان وہ اغیار کی نظر میں ایک تصور ہوں گے، حقیقت نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اس زمانے کے مورخین یا اہل سیر یا علماء ان واقعات کو نظر انداز کر دیں یا یہ سمجھیں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کی اور اس زمانے کے صحابہ کے ایمان کی جانچ کے لیے یہ واقعات ہو گئے تھے، گزر گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں
کہ آپ ایمان کے بننے کے ایک باب کو ختم کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ جو اہمیت مسلمانوں کے لیے، جو اہمیت مسلمانوں کے لیے احکام شریعت کا بیان کرنے کی، خدا کی قسم اس سے زیادہ اہمیت علماء اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی توحید کے بیان کرنے کی ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، میں کوئی خیالی باتیں نہیں کرتا، علماء نے لکھا ہے کہ احکام کا علم بذات مقصود نہیں ہے، احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات مقصود ہے۔ عجیب بات لکھی علماء نے لکھا ہے کہ احکام کا علم بذات مقصود نہیں ہے۔ آپ نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، بیوع کے اور کمانے کے، خرچ کرنے کے مسائل سے اگر آپ واقف ہو گئے ہیں تو آپ اس سے فارغ ہو گئے ہیں جی، اب اس کے مطابق حل کیجیے۔ لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات مقصود ہے۔ چنانچہ آپ نے پوچھا، حضرت عائشہ نے پوچھا آپ سے کہ یا رسول اللہ، آپ پر سب سے سخت دن قریش کی طرف سے کون سا گزرا جس طرح آپ کو سخت اذیت ہوئی ہو؟ فرمایا عائشہ سب سے سخت دن وہ دن تھا جب میں سفر معراج سے واپسی ہوئی میری، اور میں نے اپنی تمہاری قوم قریش کو خبر کی تو مجھے حتیم کے پاس گھیر لیا مشرکین نے اور مجھ سے سوالات کیے کہ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ سچے تو بتائیے بیت المقدس کا نقشہ، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، سکون کتنے ہیں، اور اس کے کالم کتنے ہیں، اور اس کی دیواریں کتنی ہیں؟ اب میں تو یہ دیکھے نہیں گیا تھا، میں تو جی ہاں سب بات ہے۔ آج کل مسلمانوں میں مسجدوں کو دیکھنے کے لیے جانے اور ان کو ٹہلنے کا ایک شوق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن بادشاہوں نے عالم بھر میں مسجدیں بنائی ہیں اپنی صناعی دکھانے کے لیے، آج ان مساجد کے اندر تالا لگا ہوا ہے، آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نماز کے لیے نہیں، اسلام کی شان و شوکت کے لیے بنے۔ صاف صاف بات۔ جبکہ مسجد بنانے والے کو جنت میں مکان اس شرط پر ملے گا کہ وہ مسجد کے تمام اذکار کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ سمجھے؟ مسجد بنانے والے کو جنت میں گھر اس شرط پر ملے گا، یہ شرط ہے حدیث کے اندر، اور قرآن کی آیت کے بھی اندر بھی شرط ہے یہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اس وقت بہت سے مالدار ایسے ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ علم حاصل کرتے ہیں، نہ مسجد سے تعلق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری آخرت کی نجات کے لیے مسجد بنانا کافی ہے، جبکہ کفار مکہ نے بیت اللہ بنا دیا، وہ بھی ان کی نجات کے لیے کافی نہیں۔ آپ مسجد بنا کر کیسے نجات پالیں گے؟ میں تو بہت موٹی سی بات کر رہا ہوں۔ کفار نے بیت اللہ بنایا، کیا بتائیے کیا کفار بیت اللہ بنا کر کامیاب ہو جائیں گے آخرت میں کہ نہیں؟ تو آپ کو مسجد، کوئی عادی مسجد بنا کر نماز چھوڑ دے، میں کہتا ہوں نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ ہوگا، مسجد بنانے کا ثواب نماز چھوڑنے کا عذاب سے بچائے گا نہیں، پکی بات۔ جی ہاں، کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہے، میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں اس وقت، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ثواب کے کام عمل کا بدل ہو جاتا ہے، ثواب کا کام عمل کا بدل، ثواب کا کوئی کام کسی عمل کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی ثابت کر دے کہ جی فلاں ثواب کا کام ایسا ہے کہ یہ آپ کے عمل کا بدل ہو جائے گا، ثواب عمل کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ثواب عمل کی جزا ہے، سننے مجھے پہلا ثواب عمل کی جزا ہے، عمل کا بدل نہیں ہے، عمل کا کوئی بدل نہیں ہے، ثواب عمل کی جزا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک شخص کوئی صاحب حج کو جا رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی آپ حج کو جا رہے ہیں، بڑا نیک عمل کر رہے ہیں، چلیے میری طرف سے آپ کی ہوٹل کا کرایہ میری طرف بتائیے۔ اگر یہ آدمی خود حج کرنے پر قادر ہے اور یہ دوسرے کو حج کا خرچہ دے کر حج کرا دے تو بتائیے اس کو دوسرے آدمیوں کو حج کرانے کا ثواب ملے گا یا اس کو اس کے حج کا بدل ملے گا؟ یہ پکی بات۔ اگر آپ نے حج نہیں کیا اس بات کے باوجود تو آپ دوسرے آدمی کے حج کے تعاون کی وجہ سے آپ کا حج فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ آسان بات۔ آپ کسی کہتے ہیں بھائی آپ اس میں جا کے نماز پڑھائیے میری طرف سے، آپ مسجد بنا دیں تو آپ کو مسجد بنا کا اجر مل جائے گا، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ مسجد بنا کر نماز چھوڑ دیں تو مسجد کا بنانا نماز چھوڑنے کا عذاب سے نہیں بچائے گا۔ میں آسان مثال دے رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں ٹہلنے گھومنے، دیکھتے ہیں جی ہاں، کوئی اس کے معمار کو دیکھتا ہے، کوئی اس کے قاضی کو دیکھتا ہے، کوئی اس کی بناوٹ کو دیکھتا ہے، کوئی اس کے فاؤنڈیشن کو دیکھتا ہے، کوئی کیا بات ہے۔
آپ غور کیجئے 10 سال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے، 10ویں سال سن 9 ہجری میں تیمہ داعی نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا۔ اس سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ نہیں تھا، چراغ جلا ہے مسجد نبوی میں سن 9 میں جا کر، کیونکہ سن 9 میں تیمہ داعی ایمان لائے، سن 10 لاکھ کی وفات ہو گئی۔ 9 سال آپ اور آپ کے صحابہ کو مدینہ میں کو آباد کیے ہوئے ہو گئے، کسی کو خیال نہیں آیا کہ مسجد میں چراغ ہونا چاہیے، حالانکہ مدینہ منورہ وہ آتا ہے روایت میں کہ بہت سانپ بچھو بہت ہوتے تھے مدینہ منورہ میں، لیکن کسی کو خیال نہیں آیا کہ مسجد میں چراغ ہونا چاہیے۔ سوچیے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بیت المقدس کو ایسے دیکھنے نہیں گیا تھا، میں تو وہاں نماز امامت کرنی تھی۔ سوال اس بات کا ہے کہ اتنی جلدی آپ چلے بھی گئے، آ بھی گئے، اور آپ کے بستر بھی ٹھنڈا گرم رہا، ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ سب چیزیں ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ کے سامنے پیش کر دی، آپ نے سب دیکھ کر بتا دیا کہ یہ دروازے ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں۔ انہوں نے جن کے مقدر میں ایمان ہوتا ہے وہ ایمان لے آتے ہیں، جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا وہ نبی کی بات کو سحر کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہیں۔ ابو سفیان کو خیال آیا کہ اگر میں اس وقت ان کی یہ بات ملکوں میں لے جاؤں، باہر کے ملکوں میں جا کر اگر میں یہ بات پہنچا دوں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ایسا جھوٹ ہے کہ کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لائے گا، کوئی یہاں آئے گا ہی نہیں۔ وہ کہیں گے یہ بھی کوئی بات ہے، بتا اتنی ناممکن بات آپ بیان کر رہے ہیں، 1 مہینے کا سفر زمین کا ہے اور یہ رات واپس بھی ہو گیا، آسمانوں بھی ہو جائے۔ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر میں یہ بات ملکوں میں پہنچا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا قلق تھا کہ اگر یہ مجھے ملکوں میں جا کر جھٹلائیں گے تو وہاں سے لوگ آئیں گے نہیں۔ ہاں، یہ بھی بہت بڑی کام کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فضائل، ہمارے کارنامے اور ہماری جو ہے اچھی باتیں پہنچے لوگوں تک تاکہ لوگ ہمیں سمجھیں اور پھر لوگ ہمارے پاس آئیں۔ بیچارے وہ بدنامی سے ڈرتے ہیں کہ اگر بدنامی ہو گئی تو اعتماد ختم ہو جائے گا لوگوں کا۔ حالانکہ بہت آسان بات میں عرض کر رہا کہ جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے تعلق کو اچھا بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے مخلوق کے درمیان تعلق پیدا کر دیتا۔ اگرچہ مخلوق نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اگرچہ مخلوق نے اس کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اور جو آدمی اپنی خلوت اللہ کے ساتھ بگاڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مخلوق کے درمیان نفرت پیدا فرما دیتے ہیں اگرچہ ان لوگوں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ یہ ایک اصولی بات ہے، یہ ایک اصولی بات ہے، یہ ایک اصولی بات ہے جس میں آپ سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے، عجیب بات لکھا، مجھے فیضان سننے کی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ علماء کے درمیان بھی جو اختلافات ہوں گے وہ ان کی خلوت کی خرابی سے ہوں۔ آپس کے جھگڑے جب ہوتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور جب اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے تو اختلافی مسائل میں بھی آپس کی محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ سنو میں کیا بول رہا ہوں، علماء صاحب طرح جب علم تقوی کے ساتھ لیا جاتا ہے، اختلافی مسائل آپس کی محبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اختلاف کرنے والا کہتا ہے یہ والا پہلو میرے سامنے نہیں تھا، وہ کہتا ہے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بات میرے سامنے نہیں تھی۔ سوچیے آپ، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق بگڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، جب آدمی کے اندر سے تقوی نکل جاتا ہے، جب تقوی نکل جاتا ہے تو اختلافی مسائل مسلمانوں میں گروپ بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گروپ انہیں ایک دوسرے کی تکفیر تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہاں، وہ گروپ انہیں ایک دوسرے کی تکفیر تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں یہ کافر کیا۔ وجہ کیا لکھی علماء نے؟ وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہے۔ سنیے آپ، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اچھی اچھی خبریں پہنچے ہماری تاکہ لوگ ہماری طرف آئیں، اور یہ کفار مکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باتوں کو لے کر ملکوں میں جاتے تھے۔ اللہ نے آپ کی تصدیق کے لیے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ نبی جی، اگر یہ کفار آپ کے دین کو اور آپ کے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ملکوں میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں
تو آپ کو یہ چیز بالکل دھوکے میں نہ ڈالے کہ اب کام کا کیا ہوگا. عجیب بات ہے، جب ملکوں میں جا کر یہ کہا جاتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک ساحر ہے، ایک کاہن ہے، ایک شاعر ہے، تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے. ہاں، آپ کی دعوت اور آپ کی بات اور آپ کا تعارف جتنا آپ کی مخالفت سے ہوا ہے، جتنا آپ کی مخالفت سے ہوا ہے، تو جا کے ملکوں میں کہتے تھے کہ مکہ میں ایک ساحر ہے، ایک کاہن ہے، ایک نعوذ باللہ ایک پاگل ہے، ایک شاعر ہے، اس کا کلام شعر سے بھی اونچا ہے. تو دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کو دیکھنے کے لیے آتا تھا، بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھتے ہی آپ کے دین میں، اور آپ اس لیے کہ آپ کے اخلاق اس لیے علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مہینے کی مسافت سے رعب سے آپ کی مدد کی گئی. 1 مہینے تک آپ کا رعب ہے. اگر یہ اخلاق آپ کے نہ ہوتے تو یہ 1 مہینے کی مسافت تک کوئی دشمن آپ کے قریب نہ آتا. جی، کوئی دشمن آپ کے قریب نہ آ سکتا، کوئی دشمن آپ کے قریب نہیں آ سکتا تھا اگر آپ کے اخلاق ایسے نہ ہوتے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آنے والے دیکھنے آتے تھے بھئی کون ہے وہ جو کاہن ہے، آسمانی خبریں دیتا ہے، کون ہے آخر وہ، کون ہے آخر وہ، کون ہے آخر. جو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے ان کو حقیقت کچھ اور ملتی تھی. ایسے سینکڑوں قصے ہیں. آپ کے قتل کے لیے آنے والے، آپ کو زہر دینے کے لیے آنے والے، آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے آنے والے. دیکھیے واقعات ہیں. میں جب عرض کروں گا، میں ایمان بالغیب کی مثالیں ہیں جنہیں غور کرنا چاہیے کہ نبی کی معمولی بات کی تصدیق کرنے پر ایک کافر صحابی بن سکتا ہے، نبی کی معمولی بات کے انکار کرنے پر ایک صحابی کافر بن سکتا ہے. سوچیے، مجھے وہ ایمان بالغیب پر عرض کرنا. چنانچہ عرض کروں گا آگے، ابو سفیان نے سفر کیا، وہ گئے اور جا کے وہاں بادشاہ کے دربار میں سارے ملک کو جمع کیا. سب کو جمع کر کے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ تم اگر سن لو گے تو تمہیں نعوذ باللہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نعوذ باللہ جھوٹ بات کرتے تھے اور ان کی بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی. سنیے کیا ہوا. اس نے دربار میں کھڑے ہو کر سارے بادشاہ کے، وزراء کے، پورے ملک کے سامنے اس نے بیان کیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کے ایک آدمی ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، انہوں نے ایسی باتیں شروع کی ہیں کہنی جس کو کوئی عقل تسلیم نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں ایک رات میں میرا یہ سفر ہوا ہے آسمانوں کا اور میں نے یہاں بیت المقدس میں آ کر امامت کی ہے اس رات. سارا قصہ سنا کے فارغ ہوئے. ابو سفیان آپ کی کاٹ کرنے گئے تھے، وہاں ایک مشرک کھڑا ہوا. اس نے کہا ابو سفیان تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ کی اس بات، آپ کے اس قصے کا میں گواہ ہوں. حالانکہ آپ سوچئے سفر معراج کا اور سفر بیت المقدس کا، ایک مشرک کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں. اس مشرک نے یہ کہا کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا بیت المقدس کا، ان دنوں میں بیت المقدس کی نگرانی اور دروازہ بند کرنا میرے ذمہ تھا. میں رات کو روزانہ اس کا صدر دروازہ بند کیا کرتا تھا. اس رات میں نے لاکھ کوشش کی کہ دروازہ بند ہو جائے، دروازہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں. میں نے بڑھئی کو بلایا، اس نے کوشش کی، دروازہ ہلا نہیں اپنی جگہ سے. میں حیران تھا کہ یہ کوئی غیبی نظام ہے کہ دروازہ بند نہیں ہوتا. میں چھوڑ کے چلا گیا. صبح میں آیا، دروازہ بالکل ہلکا تھا اور مسجد کے دروازے کے باہر ایک سواری کے باندھنے کی کچھ نشانات تھے کہ یہاں کوئی سواری کو گھوڑا یہاں باندھا گیا ہے. میں نے جا کر اپنے پادری سے کہا کہ میرے ساتھ تو رات عجیب قصہ ہوا ہے کہ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا، بند نہیں ہوا، اور صبح دروازہ ہلکا تھا، بالکل آسانی سے بند ہو رہا تھا. اس نے کتاب کھولی پادری نے، اس نے کہا تم بالکل سچ بول رہے ہو اور یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. اور اسی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں آنا ہماری کتاب میں اس رات کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. اس تاریخ میں آپ یہاں آئیں گے اور آپ امامت فرمائیں گے. جو ابو سفیان کاٹ کرنے کے لیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے انہی کے آدمی سے ابو سفیان کی بات کی تصدیق کرائی. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا ابو سفیان تم سچ کہہ رہے ہو، یہ واقعہ سچا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم جو کفر کو پھیلانے کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خبر کو اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بنا دیا. وہ وہاں کے لوگ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام میں داخل ہوئے. تو عرض کر رہا تھا کہ ایمان بالغیب تم نبی کی بات کی تصدیق کر سکتے. سو کیا بدر میں قیدی قید ہو کر آئے،
بہت مزے کی مثال ہے. اس میں قیدیوں میں عباس بھی تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا آئے مقابلے پر. صحابہ نے ان کو باندھ لیا. آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ بھئی جتنے قیدی فقیر ہیں، محتاج ہیں اور وہ اپنے آزاد ہونے کے لیے مال نہیں دے سکتے، فقیر ہیں، ایسے قیدیوں کا فدیہ ہم معاف کر دیتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت للعالمین ہیں. آپ کا معاملہ دشمن کے ساتھ انتقام کا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ انتقام سے امت بنتی نہیں ہے. انتقام سے امت نہیں بنتی ہے. آپ غور کیجئے، نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے اور اکثریت کے قوم نوح 80 افراد اسلام میں داخل ہوئے. انہوں نے قوم کے لیے بد دعا کی، طوفان آیا، ہلاک ہو گئی قوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کو، تکلیف دینے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ نبی جی ہم یہ 2 پہاڑ جبل احمر، ابو قبیس، دونوں کو آپس میں ملا کر ان سب کو کچل کے ختم کر دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. اللہ نے فرمایا ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. آپ سنیے نا، نوح علیہ السلام سے اللہ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، لَيُؤْمِنُ قَوْمُكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جو ایمان لا چکے تھے لا چکے، کوئی ایمان نہیں لائے گا، ہم انہیں ہلاک کر رہے ہیں. اللہ کے نبی سے بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ نبی جی یہ جتنے ہیں آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ہم انہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں. ہم دونوں پہاڑ ملا دیتے ہیں. یہ 2 پہاڑ تھے مکے کے، جبل احمد، ابو قبیس، ان کے درمیان پورا مکہ آباد تھا. یہ دونوں کو آپس میں ایسا ملا دیں گے پہاڑوں کو، اس کے درمیان یہ پوری آبادی کچل کے ختم ہو جائے گی. اب میں کہہ رہی اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا. اللہ نے فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے. فرمایا چاہے ایمان نہ لائیں، ان کی پیٹھ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی. جو مانتے نہیں ہیں میری بات، مجھے ستا رہے ہیں، میں ان کو باقی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے پیٹ سے نکلنے والی جو اولاد پیدا ہوگی میں ان کو دعوت دوں گا، وہ ایمان لائے گی. آپ بتائیے صحیح، ہم تو جو موجود ان کو دعوت نہیں دیتے اور آپ دشمن کی اس اولاد کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی. آپ سوچیے، جو ابھی پیدا نہیں ہوئی. ستانے والے باپ موجود ہیں، ان کی اولاد بھی پیدا نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں ستانے والوں کو باقی رکھا جائے تاکہ میں ان کی اولاد کو دعوت دوں. وہاں تو انتقام کا سوال ہی نہیں ہے. یہ تو آج کل کے جاہلوں نے یہ خیال پیدا کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور سے اسلام کو قائم کیا ہے. جی ہاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہیں ثابت ہی نہیں ہے. اسلام میں اکراہ ہے ہی نہیں، اسلام میں زبردستی ہے ہی نہیں. آپ کی جگہ آپ مسلمان ہو جائیے. اسلام میں کسی کو مسلمان بنانے کی زبردستی کی کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے. جی ہاں، اکراہ جو ہے وہ تو مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے. اس میں تو عجیب و غریب جہالت مسلمان میں عام ہو گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ایک سے دوسری مرتبہ نماز کے لیے کہہ دو تو کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. جی آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، دین میں زبردستی نہیں ہے. ارے دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ کافر کے لیے کی آیت، آپ کے لیے نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کی جو آیت ہے وہ کافر کے لیے ہے کہ کسی کافر کو اسلام پر مجبور مت کرو. مسلمان کے لیے آیت صحیح نہیں. مسلمان کے لیے تو حکم ہے کہ مسلمان کو حق پر آمادہ کیا جاتا رہے، اس کو بار بار نماز کے لیے کہا جاتا رہے. جی ہاں، پڑھیے آپ نے عجیب راستہ نکالا کہ بھئی آپ ایک بار کہہ چکے ہیں، 2 بار کہہ چکے ہیں، بس دین میں زبردستی نہیں ہے. کہ نہیں، دین میں زبردستی کافر کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے زبردستی ہے دین میں کہ دین پر اس کو آمادہ کیا جاتا رہے. میں کر رہا تھا کہ مثال دے رہا تھا ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو بیچارے فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان سے فدیے لیے بغیر کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عباس نے کہا کہ اے محمد، میں بالکل محتاج ہوں، فقیر ہوں، اور میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ مجھے چچا بھی ہوں، بہرحال رشتہ بڑا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ میرا فدیہ معاف کر دیں، میں بہت نادار ہوں، بہت فقیر ہوں. آپ نے فرمایا عباس، تم اور ام فضل جو سونا چھپا کر آئے ہو وہاں مکہ مکرمہ میں، وہ دے دو فدیے میں. عباس کہتے ہیں کہ یار محمد تم کیا بات کر رہے ہیں؟ اس سونے کی تو مجھے ام فضل کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم نے کسی کو نہیں بتایا. بس اگر یہ تمہیں بتایا تو اللہ نے بتایا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. ایک بات کی تصدیق کافر نے کر دی، معمولی بات. حارث بن ضرار
حضرت جوہریہ کے والد مکے کے بڑے سردار، بہت مالدار. ان کی بیٹی جوہریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید میں آئی. یہ گئے 100 اونٹ لے کر کہ میں جا کر 100 اونٹ دوں گا اپنی بیٹی کے لیے. سردار کی بیٹی ہے، کسی کے باندھی بن کر رہے، یہ مناسب نہیں ہے. وہ 100 اونٹ لے کر آئے آپ کی خدمت میں کہ آپ یہ 100 اونٹ لے لیجئے اور میری بیٹی کو میرے حوالے کر. راستے میں چلتے 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 جب مدینے پہنچے قریب تو دیکھا تو 100 اونٹوں میں 2 اونٹ بڑے قیمتی، بہت شاندار اور بڑے خوبصورت تھے. یہاں نیت خراب ہو گئی، کہنے لگے بس 100 اونٹ کیا دوں، چلو بس 2 اونٹ بچا لیتا ہوں، باقی جو اس کے علاوہ ہے 98 اونٹ وہ آپ کو دے دوں گا میں. تو کسی کو خبر نہیں تھی، کسی کو پتا نہیں. یہ خاموشی سے 100 اونٹ لے کے وہاں پہنچے اور 2 اونٹ مدینہ منورہ سے پہلے ایک گھاٹی کے اندر چھپا دیا کہ واپسی میں لیتے جاؤں گا، یہ والے بہت اچھے ہیں، ان کو نہیں دینا ہے. اور انہیں کیا پتا میں کتنے لا رہا ہوں. تو لا کے وہ 98 اونٹ پیش کیے کہ اے محمد میں آپ کے پاس یہ اونٹ لے کے آیا ہوں، آپ یہ لے لیجئے، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیجیے. آپ نے فرمایا کہ کیوں، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا کر آئے ہو؟ فوراً بول اٹھے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دے بے شک آپ اللہ کا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر ایسی بات جاری کر دیتے ہیں کہ بعض مرتبہ اس کی تصدیق کر کافر کر دے تو وہ پکا مومن بن جاتا ہے، اور کبھی اس کی تکذیب کوئی مومن کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سر کیوں مرتد ہو اسلام سے؟ آیت کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں جاری کر دیا. انہوں نے کہا مجھ پر وحی آتی ہے، میں بھی نبی ہوں. فرمایا جہاں ملے اسے قتل کر. نبی کی بات کی تصدیق کرنے والا، اسی لیے اسلام میں لکھا ہے کہ کافر امید پر ہے کبھی مان لے آئے، اور مومن خطرے میں ہے کہ کبھی اس کا پیر پھسل جائے اسلام سے، کبھی ایمان سے پیر پھسل جائے. کافر امید پر ہے، مومن خطرے میں. ہم نے اس لیے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ ایمان بالغیب کی یہ مثالیں ہیں. تو میرے دوستوں بات اصل یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر آنا ہوگا کہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی ہے وہ سراسر وحی ہے، اور وحی کی تصدیق یہی ایمان ہے. وحی کی تصدیق ایمان ہے. صرف قرآن وحی نہیں ہے، حدیث بھی وحی ہے. وہ مطلوع اور غیر مطلوع اتنا فرق ہے، ورنہ حدیث بھی وحی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ آپ سے جو بات فرماتے ہیں وہ تو آسمان کی وحی سے فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ نبی کی بات کی تصدیق کرو نبی کے اعتماد پر. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اللہ کی بات میں سچے ہیں اتنے آپ اپنے ذاتی معاملاتی بھی سچے ہیں. کہیں کسی کی بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.